حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے مانگا ہے، اے اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین اتنا عظیم الشان دین ہے کہ اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا۔ اے اللہ عمر ابن خطاب کا سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمرو ابن ہشام جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پوچھے اللہ تعالیٰ کہ ان دو میں کون پسند ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرا انتخاب عمر ابن خطاب کا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مار پڑی حرم کے اندر، اتنی مار پڑی کہ چہرہ سوج گیا، پھول گیا۔ بنو تیم نے آ کر اٹھایا اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں عتبہ کو ہم قتل کریں گے۔ صورتحال مکے کی بہت ٹائٹ ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابو بکر کو ہوش آیا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا اسی کا نام لے رہے ہو۔ پھر ماں نے دودھ پلانا چاہا تو حضرت ابو بکر دودھ نہیں پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ کے نبی کو بتاؤ وہ کہاں ہیں۔ اس وقت ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک میں دیکھ نہ لوں دودھ نہیں پیوں گا۔ پھر ام جمیل کو بلایا گیا۔ یہ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ بتایا کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ایک ہاتھ ماں کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھا اور پاؤں سے گھسٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور آپ کی نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گلے لگ گئے۔ آپ اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئیں، پھوٹ کر رو رہے تھے۔ موقع غنیمت جانا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک میری ماں ایمان نہیں لائیں، اس لیے ان کے لیے ایمان کی دعا فرما دے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے ہی تھے کہ ابو بکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پر آپ بے بس ہو کے کہا، اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، عمر ابن خطاب دے دے یا عمرو ابن ہشام دے دے، اور میں عمر ابن خطاب مانگتا ہوں۔ دوسرے ہی دن ہو کر صبح ادھر مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کا کیا کیا جائے؟ کوئی رائے دینے والا، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے۔ مختلف رائیں آئیں۔ عمر کی رائے آئی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے اور نیچے کچھ اور نظام چل رہے ہیں۔ کہا کون قتل کرے؟ عمر نے کہا میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے کہ بے شک تم ہی اس قابل ہو، تم ہی میں یہ ہمت ہے، کسی اور میں ہمت نہیں ہے، تم ہی قتل کر سکتے ہو۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ عمر ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ عمر کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ راستے میں نعیم ابن مسعود، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پوچھتے ہیں عمر کیا قصہ؟ تمہارے چہرے پر غصے کے آثار اور یہ ننگی تلوار، کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ کہا کیوں؟ ارے تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا۔ سیدھا پہنچے، دروازے پہ دستک دی، وہاں خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ اندر گئے تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر چھپ گئے۔ عمر نے بہن کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تو بے دین ہو گئی، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ خون و خون کر دیا۔ جب مار کر تھک گئے تو بہن ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، مگر میں حق نہیں چھوڑتی۔ غصہ اتر چکا، قرآن کا صحیفہ جو تھا نسخہ وہ باہر رہ گیا تھا۔ عمر نے کہا یہ کیا ہے دکھاؤ۔ بہن نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، نہیں پکڑ سکتے۔ عمر بہن کے خون کو دیکھ کر نادم، شرمندہ ہوئے، شرم آئی،
عمر نے کہا بتاؤ میں کیا کروں؟ بہن نے کہا پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ عمر کے نصیب بدل چکے تھے، قرآن کو پکڑا تو لکھا ہوا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم سے ایمان اندر میں اترا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ عمر نے کہا کہ محمد کے پاس مجھے لے چلو۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر آئے اور کہا کہ عمر مبارک ہو، لگتا ہے کہ تیرے حق میں رات کی دعا قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی، زید ابن ارقم کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام میں آ گئے تھے، کہا آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہو گئی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دامن پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ عمر نے کہا ہاں وقت آ گیا ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کے لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اترے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام پہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ کہا ہاں ہو رہی ہے، سارے آسمان کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، آج عمر مسلمان ہوا۔ کیا ماں نے لال جنا تھا، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پر اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھروں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ عمر کہاں جا رہے ہو پوچھا جاتا ہے، فلاں اماں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، یہ وہ بادشاہ تھا، یہ وہ خلیفہ تھا، دھرتی نے ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے سو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق بین الحق والباطل، عمر وہ ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس کو عمر کے تذکرے سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ عمر کے تذکرے کیا کرو، کیونکہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت۔